قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، ماہ ربیع النور کا یہ عظیم الشان اور بابرکت مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فگن ہے، اپنی تمام تر نورانیت اور مکمل تابانی اور درخشانی کے ساتھ ہمارے سامنے روبرو ہے۔ یہ وہ عظیم اور مقدس مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ انشاءاللہ الرحمن اسی مناسبت سے، اسی نسبت سے مصطفیٰ جان رحمت جو سلام رضا ہے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ الرحمن مختصر طور پر اس کی تشریح کریں گے اور اسی کے ضمن میں اور اسی کے تناظر میں مصطفیٰ کا میلاد منانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیں، اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرمایا، ورنہ یاد رکھیں گزشتہ لوگ بلکہ گزشتہ انبیاء کرام بھی اس امت میں پیدا ہونے کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے ہم جیسے گنہگار انسانوں پر کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمیں عطا کیا گیا۔ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں اور انشاءاللہ الرحمن تا دم آخر مناتے رہیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات، اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلام رضا یعنی اعلیٰ حضرت کا جو لکھا ہوا مشہور زمانہ سلام ہے، ہم اس کی روشنی میں مصطفیٰ جان رحمت کے شمائل، آپ کا حلیہ اور آپ کا جو سراپا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور مختصر طور پر ہم اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام آپ خوب سنتے ہیں اور بچپن سے لے کر آج تلک، اور انشاءاللہ الرحمن جب تلک یہ دنیا سلامت رہے گی میرے رضا کا یہ سلام پڑھا جاتا رہے گا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس مصرے کے اندر میرے امام اہل سنت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف رحمت نہیں بلکہ رحمت کی جان قرار دیا کہ یا رسول اللہ، آپ صرف رحمت ہی نہیں ہیں بلکہ آپ رحمت کی جان ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ شعر قرآن کی وہ آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی روشنی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ ذرا غور کریں، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کے لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت کو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یعنی آپ اپنی امت پر اس قدر شفقت کرتے ہیں، اس قدر رحم فرماتے ہیں کہ گویا رحم فرماتے فرماتے گویا کہ آپ سراپا رحمت بن گئے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میرے امام نے یہ بات کہی کہ آپ صرف رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ رحمتیں آپ کے در پہ قربان ہوتی ہیں، رحمتوں کی جان آپ بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات محترم، اب ذرا یہ غور کریں، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی رحمت سے ہر کسی کو صدقہ ملا، میرے مصطفیٰ کی رحمت سے ہر کسی کو صدقہ ملا۔ پوچھا گیا کہ ہم مسلمانوں کو تو مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت للعالمین سے صدقہ ملا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو کیا کسی کافر کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کا صدقہ ملا ہے؟ تو کہا گیا بے شک یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت کا ہی صدقہ ہے کہ ان کافروں مشرکوں سے عذاب کو مؤخر کر دیا گیا اور دنیا میں انہیں بے پناہ رزق سے نوازا گیا۔ یہ میرے آقا کی کرم نوازی، ان کی رحمت کا صدقہ ہے کہ میرے آقا کے ٹکڑے پر وہ بھی پل رہے ہیں اور وہ بھی ان کے صدقے میں کھا پی رہے ہیں، ورنہ ان کے اعمال
اور شرک سے بڑا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے، اتنا بڑا ظالم ہو، اتنا بڑا ظلم کرنے والا ہو کہ ایک خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ دیگر خداؤں کو شریک ٹھہرائے، اس پر تو زمین و آسمان ٹوٹ جانے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس پر کوئی عذاب نہیں آ رہا، اس پر انہیں بھی رحمت کا صدقہ ملا کہ انہیں عذاب کو ٹال دیا گیا، انہیں اب آخرت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگی تو قیامت کے روز انہیں عذاب دیا جائے گا۔ بہرحال میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے ہر مخلوق کو صدقہ ملا، اور میرے آقا ہر بشر کے لیے، ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کریم جانوروں کی باتیں بھی سن لیتے، چرندوں پرندے کی باتیں بھی سمجھ لیتے، اگر کوئی شجر و حجر آپ سے باتیں کرتا تو آپ ان کی بھی باتوں کو سمجھ لیتے۔ حضرات محترم، مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو پتھر میری پیدائش سے پہلے مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا۔ تو ذرا غور کریں کہ اگر آپ ان کے لیے رحمت نہیں تھے تو آپ نے ان کی بولی سمجھ کیسے لی، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، ان کی باتوں کو آپ نے سمجھ کیسے لیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی کی طرف میرے امام اہل سنت نے کہا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ اے رحمت کی جان جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے، آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ آگے فرماتے ہیں، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہدایت کے بزم کے چراغ، ہدایت کے بزم کے جو شمع ہیں، شمع فروزاں، آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ ہدایت سے مراد یہاں پر ہدایت کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا، رہبری کرنے والا۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، پیغمبروں کی محفل کی گویا کہ آپ چراغ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی محفل میں جگمگا رہے ہیں، ان کی محفل کی جو روشنی ہے، وہ چمک دمک جو ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ہے اور انہی کے دم قدم سے ہے۔ آپ ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا کمال کتنا عجیب و غریب تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نور ہے، نور جب آدم کا پتلا بنایا گیا اور جب ان کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی تو روح واپس آ گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم آدم کے جسم میں کیوں نہیں ٹھہرے؟ تو روح نے کہا کہ ان کے جسم کے اندر بہت اندھیرا ہے، ظلمت و تاریکی ہے۔ تو پھر اللہ عز و جل نے نور مصطفیٰ کو حضرت آدم کی پشت میں جلوہ گر فرمایا، اس کی وجہ سے آدم کا وجود منور و مجلہ ہو گیا۔ تو آپ ذرا غور کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جہاں جہاں جلوہ گر رہا اس کو منور و مجلہ کرتا رہا۔ حضرات محترم، اسی کو فرمایا کہ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہدایت کے بزم کے آپ چراغ ہیں، آپ پر لاکھوں سلام ہو۔